بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یوم عاشورہ کا خاص وظیفہ، کیونکہ یوم عاشورہ سال میں ایک ہی دن آتا ہے، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، اور یہ وظیفہ اسی دن کے لیے خاص ہے۔ جب مجھے معلوم چلا کہ اس وظیفے پر بے شمار نیکیاں ملتی ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، تو میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا، کیوں نہ ہم اس وظیفہ کو اپنے آڈینس تک، اپنے یوٹیوب پر پیار دینے والے جتنے بھی ہماری آڈینس ہیں ان تک شیئر کر دیں یوم عاشورہ کا دن آنے سے پہلے، تاکہ ہر ایک انسان، ہر ایک ہماری ماں بہنیں اور ہمارے نوجوان ٹائم نکال کر یوم عاشورہ کے دن میں آپ اس وظیفہ کو یا تو دن کے اندر پڑھ لیں یا آپ رات کے اندر پڑھ لیں، کیونکہ جب سورج چھپنے کے بعد یوم عاشورہ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو آپ چاہے رات میں پڑھ لیں یا آپ دن میں پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے یوم عاشورہ کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالی اس دن یہ وظیفہ پڑھنے کی برکت سے ان کے طرف نظر کرم فرماتے ہیں، اور اللہ جس پر نظر کرم فرما دے، دنیا کے اندر جب تک وہ زندہ رہے گا اللہ کی نظروں میں محبوب بن کر رہے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرا ایمان اور میرا یقین ہے کہ ہر ایک مسلمان کو یہ سورہ ضرور یاد ہوگی، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پوری صورت ان کو ضرور یاد ہوں گے۔ میرے ہاتھ کے اندر یہ تسبیح ہے، آپ چاہیں رات میں 5 تسبیح یعنی کہ 500 مرتبہ چاہے رات میں پڑھ لیں، اور چاہے اگلے دن 500 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کو یہ فضیلتیں نصیب ہو جائے گی۔ چاہے آپ ایک ساتھ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یا کچھ رات کو پڑھیں، کچھ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کچھ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کچھ عصر سے پہلے اور یا مغرب سے پہلے آپ پڑھ لیں، یعنی کہ 1000 مرتبہ آپ یوم عاشورہ کے دن سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، آپ کو یہ فضیلتیں نصیب ہو جائے گی۔ بڑا لاجواب وظیفہ ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ان کی فضیلت کو سن کر آپ ضرور ان کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، کیونکہ سال کے اندر ایک ہی دن آتا ہے جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، اور یہ پڑھنا اسی دن کے لیے فضیلت ہے۔ الگ دن میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ فضیلتیں آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو آپ یوم عاشورہ کے دن ٹائم نکال کر سورہ اخلاص 1000 مرتبہ شروع، اول اور آخر میں، چاہے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، چاہے نہ پڑھیں، لیکن 1000 مرتبہ آپ سورہ اخلاص ضرور پڑھیں، اور یوم عاشورہ کا آپ روزہ رکھ لیں۔ میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا، اگر آپ نے پوری ویڈیو مکمل دیکھی ہوگی تو آپ یوم عاشورہ کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ آپ اچھے طریقے سے سن کے سمجھ لیے ہوں گے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا ایک روزہ جس نے رکھا، 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اللہ تبارک و تعالی ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھوا دیتے ہیں۔ اور دوسری بڑی فضیلت کہ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ثواب کی نیت سے، تو 10,000 حاجیوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ اور تیسری بڑی فضیلت کہ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ شوق سے اور ثواب سمجھ کر رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10,000 شہداء جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی ہو، جسے اللہ کے راستے میں ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، شہداء اس کو شہید کہتے ہیں، ان کے برابر 10,000 شہداء کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس روزہ رکھنے والے کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت چھوٹے سے عمل پر تو ہم سب کو خوش ہونا چاہیے، اور شوق سے ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا ضرور وہ نیت کرے گا کہ یوم عاشورہ کا روزہ ہمیں رکھنا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کا، اور اس کی نیت بھی میں نے پہلے بتا دی، اب بھی آپ سن لیں۔
اس روزے کی نیت کرنی ہے آپ کو، بصومی غدن نویت من شہر محرم الحرام، اس طرح آپ نیت کر لیں اور آپ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھیں۔ بڑا لاجواب عمل ہے، بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے۔ آخر میں آپ اپنا خیال رکھیں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے لیے دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے آپ دعا کریں۔ اور میری بھی دعا ہے، جتنے ہماری آڈینس ہیں آپ سب مل کر دعا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جب تک آپ کو دنیا میں اللہ زندہ رکھے، کامل صحت کے ساتھ رکھے، کسی کا محتاج نہ بنائے، اور پوری امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔